اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر دنیا میں بھیجا۔ اتنے اہتمام کے ساتھ پیدا فرما کر جب دنیا میں بھیجا ہے، اسے آزمائش میں رکھ دیا، اسے آزمائش میں رکھا، کیونکہ وہ جو نعمت ہم سب کو دینا چاہتا ہے وہ اس کی قدر کر سکے انسان، اس کی قدر کر سکے انسان، کہ اللہ کا قرب جو ہے، قرب کا جو نور ہے، یہ عام دولت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اگر یوں ہی ہم عطا کر دیں گے بندوں کو تو بندے اس کی اہمیت نہیں سمجھیں گے۔ اللہ نے انسان کو آزمائش میں رکھا، جب وہ انسان جب چلا ہے تو اس کے ساتھ ابلیس بھی چلا ہے، جس نے مہلت لے لی اللہ سے، اے مولا تو مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ نے اسے مہلت دی، وہ قسم کھاتا ہے وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو بہکاؤں، گمراہ کر دوں گا۔ یہ شیطان پیچھے پڑ گیا۔ پھر آزمائش کیا ہے کہ اللہ نے نفس دے دی۔ اب یہ دونوں ایک تو کھلم کھلا دشمن ہے، یہ نفس جو شرارتوں پہ گناہوں پہ ابھارتا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اس کی کچھ تشریح کروں گا۔ نفس گناہوں پہ ابھارتا ہے، مادہ کرتا ہے، نفس بھی تمہارے پیچھے، شیطان بھی تمہارے پیچھے۔ اتنی آزمائش میں اللہ نے انسان کو رکھا، پھر شیطان ہی کے ذریعے اللہ نے یہ بھی کہلوا دیا تاکہ ہمیں سبق ملے۔ اللہ نے شیطان ہی کے ذریعے سے یہ بھی کہلوا دیا الا عبادک منہم المخلصین، مولا میں سب کو بہکاؤں گا، سب کو گمراہ کروں گا، لیکن جو تیرے نیک مخلص اللہ جو تیرے یار ہوں گے ان پر لاکھ کوشش کروں گا حملہ کرنے کی، لیکن ناکام ہو جاؤں گا۔ وہ تیرے خاص بندے ہیں، ان پر ہمارا حملہ نہیں چلے گا، کیونکہ تو نے انہیں اپنی رحمت کے لیے، اپنے قرب کے لیے انتخاب فرما لیا، چن لیا۔ وہاں بھی شیطان نے کہہ دیا اب کس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، جس پر شیطان کا حملہ نہیں چلے گا بس ہمیں انہی کے ساتھ ہو جانا ہے، جس پر شیطان کی چال نہیں چلے گی، جسے شیطان بہکا سکتا نہیں، جسے گمراہ کر سکتا نہیں، جسے راہ راستے منحرف کر نہیں سکتا، ہمیں انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ پھر اللہ نے نفس دیا جو شرارتوں پر، گناہوں پہ آمادہ کرتا ہے، گناہوں پہ تمہیں لے جاتا ہے، تمہیں گناہ کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ اللہ نے نفس دیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کے بعد پھر صاف فرماتا الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رحم ہو جائے، میرے کرم کی برکھا برس جائے، جس پر میرے کرم کی برسات جس پر ہو جائے، جس پر میری رحمت ہو جائے، اے نفس تو اس پر اپنا حملہ نہیں کر سکتا، تو اسے گناہوں پہ مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم نے اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیا۔ اب جسے رحمت ملی ہے اور جسے چن لیا گیا ہے، چنے ہوئے بندے کون ہیں؟ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جس پر اللہ نے رحمت کی وہ کون ہیں؟ وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اللہ والوں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ جس پر رحمت ہے اور جو چنے ہوئے بندے ہیں، اگر نفس کی شرارتوں سے بچنا ہے، شیطان کی عیاری اور مکاری سے بچنا ہے، ان گناہوں کے دلدلوں سے بچ کر نور کی وادی میں آنا ہے تو کہیں مت جانا، دامن اولیاء سے وابستہ ہو جاؤ گے، شیطان کے حملے سے بھی بچ جاؤ گے اور نفس کی شرارت سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں ولیوں کی جماعت عطا فرمائی تاکہ ہمارا تزکیہ ہو سکے، تاکہ ہمارا تزکیہ ہو سکے۔ تزکیہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے، تزکیہ ایسا ہی نہیں ہوتا ہے، ان کی بارگاہوں میں آنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، صرف تقریر سننے سے بھی نہیں ہوتا ہے، خاص توجہ دینی چاہیے، ان کے اخلاق کو دیکھنا چاہیے، ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے، ان کی سیرت کو دیکھنا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان پر خاص نظر ہونی چاہیے۔ میرے مرشد یہ چلتی پھرتی کتاب ہے، اگر کوئی انسان کامل بننا چاہتا ہے ان کو پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے انسان کامل بنا دیتا ہے۔
ان کو پڑھتا ہے۔ صحبت مرشد بہت ضروری ہے۔ مرشد کی صحبت کا فیض ہے انسان کہاں سے کہاں پہنچے۔ اللہ نے اسے کتنا مقبول بنایا۔ آپ دیکھیں امام ربانی کی ایک واقعہ حضرت علامہ خالد ابن مصباحی نے کل بیان فرمایا۔ حضرت کے ایک شعر میں کعبے کا ذکر ہوا، کعبہ آ کر امام ربانی کا طواف کرتا ہے۔ ایسے ہی کعبہ آ کے طواف نہیں کر رہا تھا، امام ربانی کا طواف کعبہ ایسے ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ جب حج کے ارادے سے چلے تھے، جب دلی آئے، حضرت مولانا حسن کشمیری سے ملاقات ہوئی جو حضرت خواجہ رضی الدین باقی باللہ سے مرید تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اگر آپ کا ارادہ ہو تو آپ بھی چلیں۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں گئے، دل مچلنے لگا، فوراً مرید ہو گئے۔ 2 سے 2.5 مہینہ آپ کی صحبت میں رہے اور ولایت کبریٰ تک اللہ نے انہیں پہنچا دیا۔ 2 سے 2.5 مہینہ۔ اور یہ علماء کرام ارشاد فرماتے وہ سیر جو آپ نے کی تھی، سیر تقلیدی کی تھی، برسوں لگ جاتے ہیں، 2.5 مہینہ میں اللہ نے انہیں ولایت کبریٰ عطا فرمایا۔ پھر مرشد نے کہا تمہیں جانا ہے فوراً سرہند، یہ کام ہے، اب اس کام کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ یہ تبلیغ اسلام، دعوت و ارشاد کا کام تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جب کہ چلے تھے حج کے ارادے سے، مجھے حج کرنا ہے، مکہ میں جانا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، کعبے کے جلووں سے مالا مال ہونا ہے، مدینے کی زیارت کرنی ہے، حرمین شریفین کی زیارت کرنی ہے۔ مرشد نے کہا تمہیں جانا ہے، دعوت و ارشاد کا کام کرنا ہے، سفر کا ارادہ ملتوی کرتے ہیں، سرہند آ جاتے ہیں، لیکن جو عشق تھا اللہ سے، کعبہ کے لیے جو عشق تھا، وہ عشق انہیں مسترب کرتا، پریشان کرتا، اور وہ اشتیاق اس حد تک پہنچ گیا، بے چین ہونے لگے۔ جبکہ مرشد کا حکم ملا ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں اور سفر کی ارادہ ملتوی بھی کر دیے ہیں۔ اللہ نے ایسا کرم فرمایا ہے، مرشد کے کہنے پر سفر مدینہ اور سفر مکہ کو ملتوی کر کے جب سرہند آئے ہیں، تو اللہ نے مرشد کی نسبت کی بنیاد پر جو بندہ کعبہ دیکھنے جا رہا تھا، اللہ نے کعبے کو بھیج کر اس مرد کرم پر طواف کرا۔ یہ فیض ہے مرشد کی صحبت۔ پورا آپ واقعہ پڑھیں گے تو ایسے ہی واقعہ، پورا واقعہ۔ مرید ہونے گئے، ارے وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، پھر مرشد نے کہا تمہیں سرہند جانا، حج کا ارادہ ملتوی کرو۔ ایسا ہی نہیں ملتا ہے یہ مقام۔ جب مرشد کے حکم پر آدمی پیدا ہو جائے، اسی حکم پر کاربند ہو جائے، چلتا رہے، لوگوں کو چلاتا رہے، اللہ تعالیٰ کی مقام پر تزکیہ بہت ضروری ہے، تزکیہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں ہر دن، ہر پروگرام میں، ہر محفل میں ایک نہ ایک کو بھی اپنے اندر پیدا کرنی ہے، بہت زیادہ مجاہدات کرنے کی ضرورت نہیں۔ سنت رسول کو زندہ کرنا ہے، سنت رسول کے عمل کرنا ہے۔ ہمارے مرشد جب چپل پہنتے ہیں تو داہنا کریں، اس پر توجہ دینی ہے۔ حضور کس طرح چلتے ہیں، سنت کے مطابق زمین پر نظر ہوتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہیں، نہ ادھر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں۔ غریب مرید ہو، امیر مرید ہو، ہر ایک سے گفتگو لیتے ہیں۔ سیوان میں میرے مرید آ رہے تھے، سب سے حال چال لے رہے، سب دیکھنا چاہیے۔ ایسی حالت میں جبکہ بےحد بہت تکلیف میں ہے میرے آقا، ہم سب کے مرشد، لیکن ایسی حالت میں مریدوں پر اتنا کرم کرنا یہ سب کی بس کی بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیر کا خیال کریں، یہ ہمارے لیے نعمت عظمیٰ اور ان کے لیے ہر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کا دیر قائم دائم، ان کے جلووں سے مالا مال کر۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اور صحیح بھی ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا ذکر عطا فرمایا، ایسا پیر عطا فرمایا، کہ ان کی صحبتیں عطا فرمائی۔ بڑے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے
اللہ نے ایسے فتن دور میں ایسا مرد قلندر عطا فرمایا ہے جس کی نگاہ سے اللہ تعالیٰ پل میں دلوں کو ذاکر فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر عقیدت ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. اگر دل کی گہرائی سے کی صحبت کو لازم کر لیں گے, جتنی صحبت کا انتظام ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا مالا مال فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ ابو بکر صاحب کو مزید حضور شیخ العالم کی جنتوں سے مالا مال فرمائے, اس خانقاہ کو آباد رکھتے, سلامت رکھتے, اور یہاں سے جو لوگ مرید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھتے اور ان کی کمائی میں یہ معاش میں خان میں پناہ اور عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.